نبی علیہ السلام کے اس نہج کے اوپر، خلافت کے اوپر ملوکیت غالب آئی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا دین چینج ہو گیا. یاد رکھیے، اللہ کا دین چینج ہونے کی پہلی بنا پڑی جب امیت نے سیدنا حسین کے خلاف یہ جو واقعہ ہوئی. پہلی بنا پڑی، دین غالب ہی رہا تھا. آپ کو آج یزید نظر آئے نا تو صحابی سے کم نہیں نظر آئے گا آپ کو. ہم کو پتہ نہیں ہے اس کے بیسک معاملات کیا تھے. اور جتنا سسٹم یزید کے اندر تھا، اگر پاکستان 1% بھی لے لے تو دنیا میں آگ لگ جائے. خلافت آ گئی تو دین نہیں ہلا تھا اتنا. دین ہلنے کی پہلی بنا پڑی تھی کیونکہ جدید کی اتنی مجال ہی کیا تھی کہ دین بدلے. لوگوں نے کچا نہیں کھا جانا تھا اس کو. بچے تو نہیں بیٹھے تھے نیچے. نماز اسی طریقے سے، زکوٰۃ کا سسٹم وہی تھا، حج کا انتظام جو کہ اجتماعیت کے انتظامات ہیں جدید نے نہیں ہلائے تھے. وہ تو ایک سکسیسر تھا اس ٹائم کا، مشرف تھا جو پہلے چلتا آ رہا، چلاؤ آگے. ٹھیک ہے، سیدنا حسین کی ویلیو اس لیے اتنی بڑی ہے اسلام میں. انہوں نے یہ بات بھانپ کے بتا دی تھی کہ بیٹا تو مذہبی امور کے اندر سب کچھ ٹھیک ہے، تو نے جو کیڑا جو تو ڈسکوالیفائی ہو رہا نا، تو اس سسٹم کے اوپر ڈسکوالیفائی ہو رہا ہے کہ جس میں ایک بندے کو اس ممبر پہ بیٹھنے کا حق ہی نہیں ہے. اس پہ تو بیٹھ رہے، سمجھ آئی. اور یہ سب سے بڑا واقعہ ہے کہ جب ایک بندہ، آپ سوچیں، میں آپ اور ورسز سیدنا حسین علیہ السلام، سوچیں انہوں نے کیا کیا کہ عورتیں اور بچے بھی لے آؤ سارے میرے. کسی کو نہیں، یہ نہ کسی کو امت میں آخری بچے کو بھی قسم ملے کہ ہاں ٹھیک ہے سیف پلے کر لینا، سیف پلے کر لینا. کسی ایک کو بھی نہیں. اور یہ خالی ہسٹری کا واقعہ نہیں ہے، بخاری شریف میں پورا واقعہ حدیث میں عبداللہ بن عباس کا وہ خواب دیکھیں جو بخاری میں نبی علیہ السلام نے خواب میں بتایا. خون کی شیشی پکڑ کے آئے نبی علیہ السلام. جس ٹائم حسین علیہ السلام شہید ہو رہے ہیں، نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس کے خواب میں بتا رہے ہیں. اٹس ناٹ اے اسمال میٹر. کیوں؟ واقعی میں اسلام کا سسٹم توڑنے کی پہلی اینٹ رکھ دی تھی جدید. ٹوٹا نہیں، ظاہر ٹوٹتے ٹوٹتے بھی تو ٹوٹا ہے نا. عباسیوں نے بھی وہی سسٹم چلایا آگے. اس کے بعد امیہ کے بعد عباسی آئے، 300-400 سال تک وہ سسٹم نہیں ٹوٹا، مگر سسٹم کی بنیاد کچی سے کچی ہوتی رہی. اس کے بعد ظاہر ہے پھر خلافت کے علاوہ ملوکیت تو نارسسزم ہی ہے. کیا مطلب ہے نارسسزم؟ اب مریم نواز شریف یا بلاول سے کوئی پوچھے نا کہ ہاں سی وی دکھا بیٹا، تجھے کیوں، تو کون ہے؟ میں جی نواز شریف کی بیٹی ہوں بس، یا میں زرداری صاحب کا بیٹا ہوں. یہ کوالیفیکیشن ہے؟ یہ کیا کوالیفیکیشن ہے بھائی؟ یہ تو بلکہ ڈسکوالیفیکیشن ہے. کیونکہ اسلام جو ہے یہ واحد دین ہے جو کہتا ہے دین کہ جو بندہ چاہتا ہے نا خلافت، وہ ڈسکوالیفائی اس کو نہیں ملے گی. سمجھ رہے؟ ورنہ سیدنا حسین نے نعرہ بھی لگا دینا تھا، مگر ان کو پتا تھا کہ جو چاہتا ہے اس کو نہیں ملے. تو نہیں بنے گا، جس مرضی کو بناؤ، تو ڈسکوالیفائڈ ہے. دس از اے پرابلم دیٹ یو بیٹر انڈرسٹینڈ. ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں دین بناؤں گا اور دین میں ہی قائم رکھوں گا. اللہ نے ہمیں کام دیا ہے، تم نے نہ کیا تو کوئی اور کسی اور سے کروا لوں گا کام، لیکن انسانوں سے ہی ہوگا. ورنہ تو بجلی ابھی گرے سارے کے سارے. تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے، آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی. یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے، ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدل حاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں، یہ تاریخ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے تو ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے، ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا، ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں، بندے ہندے چھوڑیں. الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے، کس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی، پہلا تیر کس نے چلایا، یہ وہ. ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا، اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے، تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث پہ بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنی کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں.
آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہے لیکن آپ کی اسپیشیز بشر ہے، یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں. تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں. آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کرے آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے. آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے ہیں، یزید 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 یزید. بھائی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا.